السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم الذی بلغ الرسالہ وأدى الامانہ ونصح الامہ وکشف الغمہ وجاہد حق جہاد حتی الیقین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج پھر ہم قرآن حکیم کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ مجلس میں سورہ توبہ مکمل کی تھی۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ یونس کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سامعین گرامی قدر، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ سعادت کی جگہ بھی ہے، شقاوت کی جگہ بھی ہے، یہ دار البلا بھی ہے اور مصائب کی جگہ بھی ہے، لیکن مومن اس دنیا میں مومن کے لیے ہر امر جو ہے وہ خیر ہے، چاہے تنگی ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے فقر ہو، چاہے غنا ہو، جیسا کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الامر المومن کلہ لہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمومن وان اصابته سراء فشکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا، یعنی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کریں اور کہیں کہ اس میں خیر ہے۔ اگر کوئی ایسی خبر سنیں جو آپ کو خوش کرنے والی نہ ہو، غم کی خبر ہو، مصیبت پریشانی کی خبر ہو، تو اس پر بھی جو ہے کہیں کہ اللہ خیر۔ اور کوئی چیز آپ کو نہ ملے، آپ محروم کر دیے جائیں تو اس پہ بھی کہیں اللہ خیر۔ یعنی ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر الحمدللہ، اور یہ کہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اس میں انسانوں کے لیے خیر ہے، جس طرح کہ رب کائنات نے فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے کسی چیز سے آپ نفرت کرتے ہوں وہ آپ کے لیے بہتر ہو، اور کسی چیز سے آپ محبت کرتے ہوں اور وہ چیز جو ہے آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ تو یعنی دیکھیں کتنا خوبصورت خطاب ہے اس آیہ کریمہ میں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ظاہراً ابتلا لگتے ہیں، مصیبت لگتے ہیں، پریشانی لگتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اس کے باطن میں بہت زیادہ جو ہے وہ خیر ہے، اور اس خیر کو رب کائنات جانتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا اور انہیں بہت کم قیمت میں خریدا گیا تو مصر کے بادشاہ بن گئے۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ والجماع کو کوڑے مارے گئے، وہ سنت کے امام بن گئے۔ امام سرخسی کو کنویں میں پھینکا گیا۔ عام معمول یہ ہوتا ہے کہ شیخ جو ہے استاذ وہ اونچی جگہ پہ بیٹھتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا، وہ کنویں میں تھے، ان کے شاگرد اوپر کتاب لکھ رہے تھے بیٹھ کے۔ تو اس طرح انہوں نے امت مسلمہ کو ایک فقہ کا انسائکلوپیڈیا دیا جس کو امت المبسوط کے نام سے جانتی ہے، جو 31 والیوم پر مشتمل ہے۔ پھر اب صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر دیکھیں مشرقین کے ساتھ ظاہری طور پر لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے مفاد میں نہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ نے اس پہ سوالات اٹھائے،
کہ اولسنا علی حق، تو اس کے 10 ماہ کے بعد مکہ فتح ہوا، اور 2 سال سے بھی کم عرصہ جو ہے اس میں خیبر فتح ہو گیا۔ گویا صلح کے صرف 2 سالوں کے درمیان مکہ فتح ہوا، جس نے شرک کی مملکت کو بالکل ختم کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو خیبر میں یہودیوں کا ہولڈ ختم ہو گیا، عربی جزیرہ میں ان کا ہولڈ ختم ہو گیا۔ تو یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آج جس صورت پہ ہم گفتگو کریں گے اس کا موضوع اسی طرح کا ہے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں 2 گروہوں کے متعلق گفتگو ہے۔ جب انسان یعنی اللہ کی تخلیق پر غور کرتا ہے تو پھر انسانوں کے 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک تصدیق کرنے والا گروہ ہے، دوسرا تکذیب والا گروہ ہے۔ ایک ماننے والا طبقہ ہے اور ایک نہ ماننے والا طبقہ ہے۔ ایک ایمان لانے والا طبقہ ہے اور ایک کفر کرنے والا طبقہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہم نے سورہ توبہ کے اجمالی مضامین پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ وہاں صلح حدیبیہ، پھر یعنی 9 ہجری میں جو ہوئی اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ رمضان المبارک میں 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح کر لیا تھا بڑی آسانی سے اسے۔ پھر ہم نے وہاں یعنی مختلف موضوعات جو حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان تھا اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی وہاں گفتگو کی تھی کہ جو مومنین کی صفات وہاں بیان کی گئیں، اور غزوہ تبوک کے حوالے سے بڑی تفصیل سے ہم نے وہاں گفتگو کی ہے کہ یہ غزوہ جو تھا یہ وجہ امتیاز تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان۔ تو اب آگے آپ دیکھیں کہ ہم نے اس بات پہ بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ یعنی مومنین کی یہاں 9 صفات بیان کی گئی، منافقین کی مذمت کی گئی۔ غزوہ تبوک میں پھر وہ جو صحابہ ان میں سے شریک نہیں ہوئے تھے ان کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ پھر مسجد درار اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اس کی بنیاد تقوی پر نہیں تھی، اس کے مقابلے میں مسجد قباء تھی، اور اس مسجد کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا دیا گیا تھا، چونکہ وہاں ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ کافروں کو جب وہ اس چیز کا کفر کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب وہ مسجدیں بنائیں۔ مسجدیں بنانے کا حق ان کو ہے جو مسجدوں کو آباد کریں، جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، تو متولی مساجد کے وہ ہیں۔ پھر مومنین کی 9 صفات ہم نے یہ بیان کی تھی، اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں جلدی سے تاکہ جو نئے ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی یعنی یہ مضامین ذہن نشین ہو جائیں۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ جو وہاں 9 صفات بیان کی گئیں۔ اور جن 3 صحابہ کا ہم نے عرض کیا تھا کہ ان میں حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار ترکی میں ہے، پچھلے دنوں ہم وہاں الحمدللہ ہمیں حاضری کا موقع ملا۔ پھر حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان کا چونکہ انہوں نے پھر معافی مانگ لی تھی، توبہ کر لی تھی، تو اس کے بعد یعنی ان کی معافی کو قبول کر لیا گیا، لیکن ان کے ساتھ 40 دن تک جو ہے تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور اس کا اظہار جو ہے وہ وحی کے ذریعے کیا گیا۔ تو پھر ہم نے یعنی جو داخلی اور خارجی مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو یہ بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ غزوہ تبوک کا جو وقت تھا اس غزوے کا، وہ بڑے یعنی ایسے سخت گرمی کا موسم تھا، پھل پکے ہوئے تھے، اور عربوں کا جو یعنی گزر بسر اور ایک اہم ذریعہ معاش وہی پھل تھے، ان کو بیچ کر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ تو ایسے وقت میں ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، اور انہوں نے ذرا بر اس میں تعمل سے کام نہیں لیا، اور اکثر مسلمان جو تھے اس غزوے کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ توبہ کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ اس میں مشرکین کی عہد شکنی کا ذکر تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے برات کا اعلان تھا، غزوہ تبوک اور مومنین کی صفات تھیں،
جنگ کے قوانین تھے، کامیابی کے اصول، ان کی ہدایات دی گئی تھیں۔ اور سورہ توبہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس ہے، منافقین اور مومنین کے درمیان فرق اور پہچان ہے۔ اس صورت کے اختتام پر آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ آپ نے اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا وہ انہی اخلاق کے تحت تھا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کل کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں تک کہ جنگ دشمنوں کے ساتھ تھی، منافقین کے ساتھ تھی، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اذیتیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے کریمانہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ یعنی آپ کی زندگی دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھی، وہ دوسرے لوگوں پر بادشاہ بن کر حکومت کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، نہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، بلکہ انسانوں کی بہتری اور امن و امان کی زندگی دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح لیے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم یہ کلمہ پڑھ لو تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ پھر یہاں دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اگر اس پر ہم غور کریں، جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہر طرف ظلمت تھی، اندھیرا تھا، ظلم و استبداد کا جو ہے وہ دور دورہ تھا، طاقتور لوگ جو تھے وہ کسی چیز پر قبضہ کر لیتے تھے، وہ چند لوگوں کو چن کے ایک آدمی کو بادشاہ مقرر کر لیتے تھے، پھر اس اپنی مرضی کے مطابق لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے اور اپنے عیش و عشرت کا سامان مہیا کرنے کے لیے اسے مجبور کرتے تھے، ان کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کرتے تھے انسانوں کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اب زبردست اپنی زندگی کا مقصد زیر دست کو بنائے ہوئے تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم کمزور لوگوں کو دبائیں، ان پر ظلم و ستم کریں، ان سے اپنی آسائشوں اور راحتوں کا سامان مہیا کریں۔ تو خدا کی مخلوق جو تھی وہ ظلم کے پنجے اور ظلم و استبداد میں جکڑی ہوئی تھی ایسے زمانے میں، اور قریب تھا کہ انسانیت دنیا سے مٹ جائے، خون خوار درندے جو تھے وہ کمزوروں کو کھا جائیں، ہر ایک اپنی طاقت بڑھانے میں لگا رہے اور دنیا میں قتل و غارت، لوٹ کسوٹ، چھینا جپٹی کے سوا انسان کا کوئی اور مشغلہ نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ان سرکش اور ظالم لوگوں کے بالکل برعکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فطری مزاج کے مطابق خود بخود بننے شروع ہوئے اور اللہ کی حفاظت ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہی۔ شروع سے ہی آپ کی نظر کائنات پر ایسے زاویہ نگاہ سے پڑی جو دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں کے نقطہ نظر سے بالکل علیحدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ ڈھونڈتے تھے جو انسان کی بقا کا ضامن ہو اور اس کی روح کو اضطراب اور بے چینی سے عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جو ہے بچائے۔ اس طریقہ کا بتانے والا آپ کو دنیا میں کوئی نظر آیا، اور اس وقت آپ کی طبیعت تنہائی کی جانب زیادہ مائل ہوئی، اور حکیم مطلق نے آپ کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا تھا، دنیا میں بھیجا تھا، اپنی خاص رحمت سے اس کو پورا کرنے کا کام شروع کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے اور تاریخ نویس اور وقائع نگار متفقہ طور پر اس بات کے گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ بحیثیت انسان آپ کی سمجھ، آپ کی عقل و دانش میں سب لوگوں سے بڑے ہوئے تھے۔ حالات کو دیکھ کر جو رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتے وہ سب سے اچھی ہوتی تھی۔ آپ فضول اور لغو باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر ہمیشہ بشاشت ٹپکتی تھی، ہنس مکھ تھے، خاموشی پسند کرتے تھے، اکثر چپ رہتے تھے، دنیا کے بنانے والے اور پالنے والے کو یاد کرتے تھے۔ عرب میں اس کے لیے اللہ کا لفظ پہلے سے موجود تھا، آپ کے دل میں اس کا تصور دوسروں سے مختلف تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ وہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ عالم، سمیع، بصیر اور خبیر ہے۔ زبان سے مبارک سے چپ کے اس کا ذکر کرتے اور ہدایات کی دعا مانگتے رہتے تھے۔ صبح بات کو فوراً مان لینے والے، صحیح بات کو فوراً ایکسیپٹ کرتے تھے، ملن نثار اور خوش خو تھے۔ آپ کے نزدیک
اپنے اور پرائے میں کوئی ڈیفرنس نہیں تھا. آپ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے. زور آور اور کمزور اور اجنبی حقوق انسانی میں سب برابر تھے. مسکینوں سے آپ محبت کرتے تھے اور ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے اللہم اجعلنا من زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین لوگوں میں سے بنا دے. نادار کو اس کے افلاس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے تھے. بادشاہوں اور جابروں کے رعب میں ذرا نہ آتے تھے. کسی کے زبردست ہونے کی وجہ سے اس سے نہ ڈرتے تھے. شریف لوگوں اور اچھی عادات والوں کی خاطر کرتے تھے. ملنے والوں کا دل مول لیتے تھے. اگر آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن پر غور کرنا چاہیں جو آپ کا عام رہن سہن تھا، تو جو ملنے آتا اس کے پاس سے خود نہ ہٹتے تھے. وہ خود ہی نہ جانا چاہتا جب تک اپنے ملنے والوں کے حالات ان سے پوچھتے اور لوگوں کے عام حالات ان سے دریافت کرتے رہتے تھے. اپنا کام اپنے ہاتھ مبارک سے کرتے. دودھ خود دھوتے، پیوند خود لگاتے، اپنے جوتے خود گانٹتے اور گانٹے ہوئے جوتے پہننے میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آر محسوس نہیں کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت جب تک کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، مہینہ اور 2 مہینے گزر جاتے، آپ کے گھر مبارک میں چولہا تک نہ جلتا. چند کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے. بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے. دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے اور اپنے لیے کسی سے کبھی مدد نہ مانگتے. اور تمام لوگوں کے ساتھ وہ اپنے ہوں یا پرائے انسانیت کا برتاؤ کرتے. آپ کی خوش خلقی، امانت داری اور انصاف کا ادنا اور اعلیٰ سب کو اطراف تھا. مسلم اور غیر مسلم سب آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ اور اس کے اسباب. اب یہاں تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر اتنی کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے اندر رکھی تھیں، وہ اتنا رحیم تھا، وہ رؤوف الرحیم تھا، وہ رحمت للعالمین تھا، تو جنگ کرنے کا یہاں کیا سبب پیدا ہوتا ہے؟ یعنی آپ مہربانی آپ کا شیوا تھی، غمخواری اور ہمدردی ہر کسی سے کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ ایسا کرم اور شفقت کرنے والا کسی کو ستانے پر راضی نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو لڑنا کیوں پڑا؟ فقط کفار و مکہ کی ناسمجھی اور ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے. مشرک اور منافق لوگ جو شور اور فساد برپا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے دنیا میں جنگ جاری ہے. ورنہ قرآن مجید میں ہر شخص اور قوم کے لیے امن و امان کی زندگی بسر کرنے کے گر موجود ہیں. فقط ہمیں غور و فکر مطالعہ کی ضرورت ہے. آئیے اب سورہ مبارکہ کی طرف ہم آتے ہیں. سورہ یونس جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی ابتدا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم سے شروع ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا، ایک رائے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس کے معنی جانتے ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی جانتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بتا دیے اس کے معنی، وہ لوگ بھی اس کے معنی جانتے ہیں، یا عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے. لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ الفاظ جو حروف مقطعات ہیں یہ عربوں کو چیلنج کے لیے پیش کیے گئے، چونکہ ان کے ہاں بڑے بڑے بلیغ لوگ تھے، بڑے بڑے ادیب لوگ تھے جو بلاغت اور فصاحت میں بڑی ان کی یعنی ہر جگہ مشہوری تھی. تو اس قرآن کو اس زبان میں نازل کیا گیا تاکہ ان کو چیلنج کیا جا سکے. تو اللہ عالم بالصواب. اب یہاں دیکھیں کہ یہ الحکیم جو ہے یہ کتاب قرآن مجید کی صفت ہے. اس کے ایک تو وہی معنی ہیں جو ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں، اور اس کے ایک معنی المحکم اور المتشابہ یعنی حلال والحرام بھی ہیں. اور اسی طرح حکیم بے معنی حاکم بھی ہے، یعنی لوگوں کے اختلافات کے درمیان فیصلے کرنے والی ذات، یعنی وہ یہ کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو حکیم بے معنی محکم فی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے اس کتاب میں. تو اگر آپ اس پہ غور کریں، اس سے پہلے کہ ہم سورہ مبارکہ کے تفصیلی موضوعات کی طرف آئیں، آپ دیکھیں کہ
جب قرآن حکیم، یہ چونکہ مکی صورت ہے سورہ یونس، تو مکی دور نزول میں قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو مکی دور کی ایک خاص فضا نظر آتی ہے، اور اس فضا کے اثرات بالکل مختلف نظر آتے ہیں، بالکل جدا نظر آتے ہیں۔ سورہ انفال، سورہ توبہ، ہم مدنی دور کی فضاؤں میں گھومتے رہے، وہاں ایک اور ماحول تھا، لیکن پھر ہم آج مکی دور کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو مکی حصہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے، اور وہ قرآن میں پورے قرآن کے ساتھ شریک ہے، لیکن وہ مدنی قرآن اور تمام انسانی اقوال کے مقابلے میں ایک منفرد اسلوب رکھتا ہے، اس کا ایک منفرد سٹائل ہے۔ قرآنی تصویر آپ جب دیکھیں، اگر انسان غور کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے تو قرآن ایسے انداز میں انسان کے سامنے تصویر لاتا ہے، اگر وہ غور و تدبر اور تقوی اور یعنی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے تو وہ گویا ایسے اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان لمحات میں جی رہا ہے، وہ ایک ایک لمحہ قرآن کے ساتھ گویا یعنی تصور کریں کہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور آپ صحابہ کرام اس کمیونٹی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ تو اس کی انفرادیت اور موضوعات ہر اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مکی قرآن کی ایک خاص فضا ہے، ایک خاص ذوق ہے، ایک خاص انداز ہے، پھر اس کی انفرادیت اور مضامین ہر اعتبار سے ہے، یعنی اور مکی موضوعات کے ساتھ زیادہ اس کی مناسبت ہے، اور وہ موضوعات یہ ہیں کہ مکی قرآن میں حقیقت میں الوہیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبودیت، ان موضوعات کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ، اور اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق، اس کی نوعیت جو ہے، رب کی ذات و صفات جو واحد مستحق ہے اس کا بیان، پھر یعنی جو ان مومنین کے عقائد ہیں ان کے اندر جو میل کچیل آ جاتی ہے اس کی صفائی اور ستھرائی کے لیے وہ اس کا خطاب ہے، ہمیشہ حق اور باطل میں فرق کرنا، منافقین اور کفار اور مشرکین اور مومنین اور متقین کے۔ پھر اگر آپ غور کریں تو اس کا اسلوب اس حد مؤثر اور اشاراتی اور سائرانہ ہے کہ اس کے اندر ایک معجزانہ اسلوب کلام ہے کہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی الفاظ کی خوبصورتی آپ دیکھ لیں، اشاراتی سحرانہ یعنی انداز دیکھ لیں، منطقی ہونے کے لحاظ سے دیکھ لیں۔ ہم نے اس انعام میں بھی تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور سورہ اعراف اور سورہ انعام کا ہم نے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں کہ سورہ انعام کا موضوع جو ہے اسلامی نظریہ حیات کو وہاں ہم نے ڈسکس کیا، اور جاہلیت کے سامنے اسے پیش کرتی ہے، اور پھر وہاں جاہلانہ جتنے بھی رسم و رواج تھے، ان کے عقائد تھے، ان پر طنز کیا جاتا ہے، طنزیہ انداز میں اس کو یعنی ایک مذاق قرار دیا جاتا ہے، جبکہ سورہ اعراف میں اس نظریے کی شکل ایک دوسری صورت میں آتی ہے، وہ امت مسلمہ کے جو کردار ہے اس پر بڑی تفصیل سے روشن ڈالی جاتی ہے۔ پھر سورہ یونس اور سورہ ہود کی صورت کی حالت بھی یہی ہے، درمیان